جی یہ ٹاپک ہمارا، یہ دونوں احادیث کا ٹاپک ایک ہی تھا. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو کریں. جی جی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی. بالکل بالکل صحیح بات. جو مل جل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے نا، وہ الگ الگ کھانے میں اتنی نہیں ہے. کھانا اتنا ہی پک رہا ہے، لیکن گھر کے لوگ اگر الگ الگ ہو کر بھی کھاتے ہیں تو بھی پورا نہیں ہوتا. بہت اچھی بات، مل کر کھائیں. فیملی کے لیے کھانے کا ٹائم تو ضرور نکالیں، جتنے بھی مصروف ہوں. اگر کم بھوک لگ رہی ہے تب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور کھائیں. آپ دیکھیں کیسی برکت ہوگی. اور اس وقت جو ڈسکشن ہوتا ہے نا، وہ کافی مفید ہوتا ہے، ہیلدی ڈسکشن ہوتا ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے آج پورے دن میں کیا کیا. اگر کسی کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سب شیئر کرتے ہیں، بچے بڑے سب. جی بیٹا بالکل بہت اچھی بات. بالکل، جو ہم رشتوں کو وقت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، موبائل پہ اپنی فرینڈ کو ٹائم دیں گے، گھر میں ماں کو بہن کو وقت نہیں دیں گے، ہے نا. آپ دیکھیں 4 دوست بیٹھے نیچے، آپس میں بات نہیں کر رہے، موبائل پر کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ 4 لوگ بیٹھے ہوں گے مگر وہ خاموش ہوں گے، پھر بھی وہ بات کر رہے ہوں گے. اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب سمجھ آتی ہے. ایک شخص چل رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا مگر وہ دیوانہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں لگے ہوئے ہیں ہیڈ فونس، باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن سامنے والے کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا سن رہا ہے، کس سے سن رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے مگر وہ دیوانہ نہیں ہوگا. ساتھ یہ بھی تھا، اور واقعی وہ دیوانہ نہیں ہوتا. کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ ایسے ہوتے تھے، دیوانے ہوتے تھے، مجنون ہوتے تھے. وہ اکیلے اکیلے چلتے چلتے باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے. لیکن اب تو یہ جو ہم نے اپنے رشتوں کو بھی وقت نہیں دیا، تو یہ بھی پھر نقصان ہمیں ہی ہوگا. پھر جب ہمیں چاہیے ہوگا نا وقت کسی کا، تو کوئی ہمیں بھی نہیں دے گا. ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی کی، کہ کوئی ہمیں وقت دے، کوئی ہمارا ساتھ دے، کوئی ہماری تنہائی کو دور کرے. تو اپنی لائف کو بیلنس رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے رشتوں کو اور جو اللہ کے حکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا ہمارے لیے. جی اور کوئی کچھ کہے گا ورنہ پھر ہم اگلا ٹاپک شروع کریں. جی ان کا کہنا یہ کہ جب نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، اور نعمت کی ناقدری زوال نعمت کا سبب بنتی ہے. تو پچھلے لوگوں نے وقت کی قدر کی تو ان کی زندگیوں میں بھی برکت ہوئی. آپ دیکھیں امام بخاری کی کتاب ابھی تک موجود ہے، ایک ایک چیز جمع کر کے لکھ لی. ان کے وقت میں اتنی برکت تھی، لیکن ہم نے قدر نہیں کی وقت کی. ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارے وقتوں میں برکت نہیں ہے. بچے بھی کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم میں کہا تھا نا کسی نے کہ ویسے ہماری قوم کے پاس محنتی نہیں ہے نا، کام سے کتراتی ہے، لیکن کوئی کام دو تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت کو استعمال تو سبھی کر رہے ہیں نا. سورج سب پر ہی طلوع ہو رہا ہے، شام سب پر ہی آ رہی ہے، لیکن ڈویژن آف ٹائم صحیح نہیں ہے. جی کچھ کہنا ہے بیٹا آپ نے؟ بالکل، وقت کاٹنے کی جو چیزیں اس میں سے ایک یہ بتا رہی ہیں کہ زیادہ سونا. بہت زیادہ سوتے ہیں تب بھی وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. بے وقت سونا بھی، بے وقت سونا بالکل وہی، یہ انہوں نے کہا کہ بے وقت سوتے ہیں، یعنی رات کو ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور پھر صبح، اچھا جو لیٹ نائٹ سوتا ہے اس کی فجر کیسی ہوتی ہے؟ لگے بندھی ہوتی ہے نا. جیسے تیسے اٹھے آخری وقت میں، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، اور پھر فوراً سے بستر کی طرف چلے گئے. پتہ نہیں پڑھی بھی نہیں پڑھی، کیا پڑھا. جی بالکل فطرت کو پلٹ دیا ہے، یہ بھی بات ہے. بالکل اگینسٹ ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا دیکھیں لوگوں کو اسی لیے جم جانا پڑتا ہے،
اسی لیے واکس پہ نکلنا پڑتا ہے, اسی لیے ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو فزیکل ایکسرسائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دی, نماز وقت پہ پڑھنا, روزے رکھنا, یہ کیا رکھتا ہے ہمیں؟ سب فٹ فاٹ رکھتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں جگہ جگہ پر آپ کتنی ایکسرسائزز بتاتے ہیں ٹمی اندر کرنے کے لیے, چیکس اپنے آپ کو ایسا دکھنے کے لیے, خوبصورت دکھنے کے لیے یہ کریں. وضو کرنا چھوڑ دیا, کریمز لگانا شروع کر دیں. منع نہیں ہے یہ سب, کریم لگائیں, بہت اچھی بات ہے, موئسچرائز کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو, لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لینا, تو ان چیزوں میں وقت زیادہ لگتا ہے نا, برعکس اس کے کہ ہم وضو کریں. وضو میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنا نہیں لگتا. اور پھر وضو کریں نا تو یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ ابھی سارا جو ابھی بہت کچھ اس سے پہلے لگایا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اب وضو کریں گے تو یہ سب اتر جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں ہم نے شامل کر لی ہیں. دیکھیے فرٹیلائزیشن کی فیلڈ میں جہاں ترقی آئی ہے نا, وہاں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں, بہت ساری کھاد ایسی آ گئی, بیج ایسے آ گئے جس کی وجہ سے زمینیں ضائع ہو رہی ہیں. تو زمین اگر بنجر ہے, بے آباد ہے, تو اس پہ جتنی بھی بارش ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے قرآن پاک میں بھی مثال سنی ہے نا کہ ایسا پتھر جو چٹیل ہے اس پر بارش آتی ہے تو وہ پانی نہیں روکتا. اسی وجہ سے جب سیلاب آتے ہیں تو واقعی دلدل بن جاتا ہے, سیم اور تھور کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کھیتی باڑی والی زمین ہوتی ہے نا, اس پر غالب آ جاتا ہے یہ حصہ, یعنی وہ زمین جو پھل اگا رہی تھی, اناج اگا رہی تھی, وہ ختم ہو جاتی. تو یہ بے برکتی آ گئی. جی الحمدللہ. وضو کے بہت فوائد ہیں, وضو کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. جو احادیث میں ملتے ہیں وہ فوائد, اور سائنس دیکھیں, جب بھی سائنس کسی بھی چیز پر ریسرچ کرتی ہے نا تو وہ قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث پر ہی کرتی ہے, چاہے وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے, اس چیز کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. ہم جتنا بھی سائنسدانوں سے متاثر ہو جائیں, لیکن وہ قرآن پاک کو لے کر, احادیث کو لے کر ہی ریسرچز کرتے ہیں. اور انہوں نے خود یہ فوائد بتائے, روزے کے فوائد, نماز کے فوائد, جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کا, لیکن اگر آپ اس کے سائنٹیفک بینیفٹس دیکھیں تو اتنے ہیں. حالانکہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان فوائد کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا؟ کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے کہ یہ ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے, پتھر کی لکیر ہو گیا. اب ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے, یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے, ورنہ پھر موت. کوئی آپشن نہیں تھا, سیکنڈ آپشن تھا ہی نہیں ان کے پاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. لیکن ہم سوچتے ہیں, ہم دیر لگاتے ہیں, ہمارے اندر استقامت نہیں رہتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. تو دیکھیں اگر وقت تھوڑا سا بھی ہو نا, رات کو کوئی اچھی بات پڑھ کر سوئیں کتاب میں سے. اپنا سٹارٹ کا ٹائم ہم نے کہا انشاءاللہ کہ ہم صبح نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک ضرور کریں, صبح شام کے اذکار ضرور کریں, تسبیحات کریں. اور رات کو کوئی بھی ایک اچھی بات, رات کے جو اذکار ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں, سورۃ ملک ہے, سورۃ سجدہ ہے, آیت الکرسی ہے, جتنے بھی اذکار ہیں وہ تو ہیں, اذکار النوم. لیکن ایک حدیث پڑھ لیں, ایک حدیث. آپ دیکھیں 30 دن میں آپ کی 30 احادیث ہو جائیں گی. چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لیں, دعاؤں کی جو کتاب ہے نا آپ کے پاس, اس کی احادیث پڑھ لیں. آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو آپ نے دعا پڑھی اس کا ایک ریمائنڈر مل جائے گا کہ حدیث میں یہ فائدہ ہے. کیونکہ ہم روٹین کا بھی بہت شکار ہو گئے. یہ روٹین جو بن گئی ہے نا ہماری, وہ بھی ہماری بے برکتی کا سبب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, صبح اٹھے ہم نے یہ کیا اور پھر شام ہو گئی. اس میں تھوڑی چینجنگ لائیں, تب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آج آپ نے کچھ نیا کیا نا تو آپ کے وقت میں برکت, اور آپ کو ایسا لگے گا آپ نے کچھ اچیو کیا. منڈے ٹیوزڈے آپ 2 دن آتے ہیں, باقی 5 ڈیز آپ کے پاس بچتے ہیں. اس کا کنکلوژن کریں اور منڈے ٹیوزڈے کا کریں. آپ یہاں سے کچھ لے کر جاتے ہیں نا, اور باقی آپ اگر 2 دن گھر میں گزارتے ہیں تو اس میں بھی کچھ لیں. اپنا شیڈیول مینٹین کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل.
چلیں یہ وقت تو ہمارا سارا اسی میں گزر گیا. ہاں 2 ہی ٹاپک ہم نے پڑھے جو کہ سیم ٹاپک پر تھے. چلیں پچھلا جو ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا یا ہمیں ڈسکشن کرنا تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. چاند کا پھٹنا دیکھا آپ نے, نشانات تھے نا راکی بیلٹ جو آپ کو دیا تھا. چاند کا پھٹنا جب ان لوگوں نے دیکھا ہوگا تو کیسا لگا ہوگا. آپ چاند کا شیپ دیکھتے ہیں نا, چاند کا گھٹنا بڑھنا آپ دیکھتے ہیں, لیکن اگر اسی چاند کو جو فل مون ہے آپ کے سامنے اگر وہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے تو کیا ہوگا. یہ لائٹ ہے نا وائٹ, یہ 2 ٹکڑے ہو جائے, ایک یہاں لٹک رہی ہے ایک یہاں آ جائے, یہ تو پھر بھی لائٹ ہے. وہ تو چاند. ہاں ہم نے صرف نشانات دیکھے, انہوں نے پھٹنا دیکھا. اور ایسا لگتا ہے نا کہ باقاعدہ جڑا ہے. وہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اگر کسی کپ کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہو اور اس کو آپ نے جوڑنے کی کوشش کی ہو, امبی سے چھپ کے ٹوٹ جاتا ہے کوئی برتن کہ یہ والا برتن اب تو میری کھچائی ہوگی. ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ آج ہی پڑھانا تھا مجھے کہ انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا. اس کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوگا نا, مارنے والا ہنٹر, اس میں جو مارنے والا پورشن ہوتا ہے نا وہ اس سے بات کرے گا. انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کی بیوی نے کس سے زنا کیا. آپ امیجن کریں, آپ کچن میں گئے, فریج بولنا شروع ہو گیا کہ بچے نے یہ کھایا ہے, یہ گڑبڑ کی ہے. مطلب کتنی خوف میں آنے والی بات ہے. ان نیچرل چیزیں ہوں گی اور یہ ہوگا. یہ جب حدیث میں نے پڑھی میں رونگٹے کھڑے ہو گئی. کرسی پہ میں بیٹھی ہوں, کرسی بولنا شروع ہو جائے, یہ ڈیسک بولنا شروع ہو جائے, پینسل میں لکھ رہی ہوں اور یہ بولنا شروع ہو جائے کہ آپ جو لکھ رہی ہیں وہ آپ کرتی نہیں ہیں, ہے نا. کیسا ہو. تو انہوں نے چاند کا پھٹنا دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات جو روزانہ ان کے پاس نازل ہو رہی تھی انہوں نے اس کو نہیں مانا. تو یہ جو روزانہ آپ آیات پڑھ رہے ہیں نا, یہ جو تجوید اور تفسیر کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اس کو بھی روٹین بنا لیا ہے. سچ مانے اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نہ کرے یہ ہم سے دور ہو, ہم اس سے غافل ہوں, ہم بھٹک جائیں گے. اگر روٹین چینج بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی, یہ میری ایڈوائس ہے, روٹین چینج بھی ہوتی ہے آپ کی, آپ قرآن کا حصہ ضرور رکھیں. دیکھیے جو جوان ہوتی ہیں بچیاں, ان کی شادیاں بھی ہونی ہوتی ہے, آگے جا کے ان کو گھروں میں, دوسرے گھروں میں جانا ہے, آگے زندگی میں کیا دیکھنا ہے. لیکن ہمارے پاس جو قرآن اور سنت ہے نا, اس کو تھامے رکھنا ہے. وہ ہمیشہ ہمارے لیے کسوٹی ہوگا, ایک معیار ہوگا, ہم کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. پہلے عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو, صرف اللہ کے لیے ہو, توحید ہو, ہر وقت اللہ کی یاد ہو, موت کی تیاری ہو, حسن اخلاق ہو. ایسی عبادات بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں کہ جس کا اخلاق برا ہو. ایسی حدیث بھی آپ نے سنی ہے نا کہ ایک عورت بہت عبادت گزار لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں. ایک عورت بہت عبادت گزار لیکن جانوروں پر ظلم کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. لیکن ایک عورت بہت گناہ گار تھی لیکن اس نے کسی جانور کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی. تو عبادات اور اخلاق اور گھر والوں کو اہمیت دینا, ان کو ٹائم دینا, ان سے بات چیت کرنا, ان کی بات سننا, ان کے جو شوق ہیں اس کے ذریعے ان کو قرآن کا میسج دینا, یہ ساری چیزیں ہی ہمارے وقت میں برکت کا باعث بنیں گی. ہماری فیملی ہم دیکھیں ٹوٹتی جا رہی ہیں فیملیز. حالانکہ گھر میں فیملی ایک نئے ممبر کے ساتھ جب اضافہ کرتی ہے تو خوشیوں کا باعث ہونی چاہیے, لیکن ہم اس خوشی کو غم میں بدل دیتے ہیں, اس شخص کو وہ مقام نہیں دیتے, یا وہ آ کر اپنی جگہ نہیں بناتا. کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہے. جی اور کوئی چیز آپ نے لاسٹ لیکچر میں سے؟ جی بیٹا. جی مساجد سرچ کرنے کا بھی میں نے کہا تھا. جی بالکل, مساجد بنا رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ریسرچ کرنے کا کہا, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو مساجد میں نمازی نظر آئے. اتنی خوبصورت مساجد لیکن خالی پڑی ہیں.
ہو سکتا ہے اس وقت اس کی پکچر لی گئی ہو تاکہ اس کا حسن نمایاں ہو، لیکن مسجد کا اصل حسن کیا ہے؟ نمازی. صحیح بات ہے. مسجد بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے نمازی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایجپٹ تو ہم کہاں جائیں، ہم اپنے شہر کراچی میں ہی دیکھیں، بحریہ ٹاؤن میں ہی دیکھ لیں کہ کیسی مساجد ہیں. جی سنہرا، یہ بھی علامات قیامت میں سے کہ بازار قریب ہو جائیں گے، مساجد خالی پڑی ہیں. بالکل. دیکھیں جب تک مساجد نہیں بھریں گی نا ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مساجد کو بھرے. مساجد کا آباد ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ بتا رہی ہیں کہ مسجد ہے لیکن اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بس جانے کی اجازت ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں یا دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کنٹونمنٹ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں نہیں جانے کی اجازت ہوتی ہے. کچھ آفیشیل ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو اگر وہاں مسجد ہے اور وہیں کے لوگ اگر کم نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی اور کو جا کے پڑھنی ہے تو بھی وہ محروم، وہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بھی اس مسجد، حالانکہ مسجد کی جو زمین ہے نا، پوری زمین ہمارے لیے مفید ہے، لیکن وہ زمین جس پر مسجد بنی ہے وہ کتنی بابرکت ہو گئی، لیکن وہ ترس رہی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے. بالکل. رمضانوں میں بہت رش ہوتا ہے لیکن عید میں ہی مساجد خالی. پہلے ہی دن، بلکہ دن کا بھی ڈفرنس نہیں ہوا نا. رات کو ہم نے چاند دیکھا اور صبح عید کی نماز کے بعد ظہر میں نو بڈی. دیکھیے پوری رات اگر مارکیٹ میں گھومتے ہیں تو عید کی نماز کے لیے بھی تو پہنچ رہے ہیں نا. بس اللہ تعالیٰ جتنا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. وہی بات ہے کہ ہر چیز کو ہم دیکھیں نا تو سارے سسٹمز میں ہمارے خرابی آ چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے. ٹھیک ہے، وقت ہمارا اوپر جا رہا ہے، بلکہ اوپر ہو چکا. انشاءاللہ باقی جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، ڈسکشنز ہیں، اس کو رکھیں. انشاءاللہ ہم لیتے رہیں گے کیونکہ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو آپ اس کو جب چاہیں شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین.